بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 25 اور مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 39۔ ولو بین لکل ثوب ثمنا جاز فی فصل النقصان بقدرہ ولہ الخیار۔ اگر اس نے کپڑا بیچا، جیسے پہلے بات چل رہی ہے 10 کپڑے بیچے، اس میں سے 9 نکلے یا 11 نکلے، تو اس صورت میں پہلے یہ تھا کہ اس نے 10 کپڑے 10 کہہ کر بیچے، یعنی 10 کپڑے ہیں 10 روپے کے ہیں، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ فی کپڑا کتنے کا ہے۔ پچھلا مسئلہ یہ تھا۔ ابھی کا مسئلہ یہ کہ ولو بینا سے اس نے ساتھ ہر کپڑے کی قیمت بھی بیان کر دی، یعنی یوں کہا کہ یہ 10 کپڑے ہیں 10 روپے کے ہیں، فی کپڑا 1 روپے کا ہے۔ فرق سمجھ گئے پچھلے مسئلے کے ساتھ؟ فی کپڑا 1 روپے کا ہے، تو اب وہ کپڑے نکلے 9، یہ کپڑے نکلے 11، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس کو کہہ رہے ہیں ولو بینا لکل ثوب ثمنا، اگر ہر کپڑے کی قیمت بھی بیان کر دی، یوں کہا کہ 10 کپڑے 10 روپے کے بیچتا ہوں، اس طرح کہ فی کپڑا 1 روپے کا ہے، ہر کپڑے کی قیمت ہو گئی، جاز فی فصل نقصانی، تو کمی کی صورت میں بھی جائز ہو جائے گا۔ اب جائز ہو جائے گا کمی والی صورت میں، یعنی جب 9 کپڑے نکلے ہیں بقدری ہی، اس نقصان کے بقدر 9 کپڑے ہیں تو 9 روپے کے ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے بتا دی نا کہ فی کپڑا 1 روپے کا ہے۔ پیچھے والے مسئلے میں اس لیے ناجائز تھا کہ وہاں یہ بھی احتمال تھا، ممکن ہے کوئی کپڑا 1.5 روپے کا ہو، کوئی 8 آنے کا ہو، یہاں تو بتا دیا کہ فی کپڑا ہے ہی 1 روپے کا، تو جائز ہوگا کمی کی صورت میں بقدر ہی، کمی کے بقدر۔ 1 کپڑا کم ہو گیا تو 1 روپیہ کم ہو گیا، 9 روپے کا بک جائیں گے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، اور مشتری کو اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو 10 کپڑوں پہ سودا کیا تھا نا، صفقہ متغیر ہو گیا اس کے لیے، تو اس کو اختیار ملے گا۔ وَلَمْ يَجُوزْ فِي زِيَادَةِ، البتہ زیادہ والی صورت میں جائز نہیں ہوگا، یعنی کپڑے کتنے نکلے 11، اور اس نے کہا فی کپڑا 1 روپے کا، یعنی یوں کہا تھا 10 کپڑے 10 روپے کے بیچتا ہوں، بئی طور کہ فی کپڑا 1 روپے کا ہوگا، اور کپڑے نکلے 11، یہ اب عقد جائز نہیں ہوا۔ لِجَہَالَةِ الْعَشْرَةِ الْمَبِیَّةِ، کیونکہ جو 10 کپڑے بیچے گئے ہیں وہ مجہول ہیں، ان میں سے کون سے 10 بکے ہوئے ہیں اور کون سا 1 نہیں بکا ہوا۔ 11 میں سے 1 کپڑا تو اٹھانا پڑے گا نا، 11 میں سے مالک کہے گا میں 1 کپڑا اٹھاتا ہوں، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 تو اٹھاؤ گے، لیکن اب ان میں سے جو اٹھائے گا وہ غیر مبی ہوگا، جو نہیں اٹھائے گا وہ مبی ہوگا۔ اب اس میں سے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے 11 میں سے کون سا اٹھانا ہے، کیونکہ جب عقد ہو گیا، اگر ہم اس عقد کو جائز قرار دے دیں، 10 کپڑے کہتے 11 نکلے، ہم نے کہا عقد جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ اگلے گاہک کو مبی معلوم ہونا چاہیے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا مبی 10 کپڑے کون سے ہیں، اس لیے کہ جب گٹھڑی گولے گا 1 کپڑا تو اس نے اٹھا لینا ہے مالک نے، جب 1 اٹھائے گا تو پیچھے 10 بچیں گے، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ والا کپڑا اٹھائے گا پیچھے یہ والے 10 بچیں گے، وہ تو کوئی کپڑا بھی اٹھا سکتا ہے نا۔ تو پیچھے جن 10 کپڑوں پر سودا ہو رہا ہے جو اشرہ مبیہ ہیں وہ مجہول ہیں، ان کے اور مبی مجہول ہو تو سودا ٹھیک نہیں ہوتا، لہذا یہ بات درست نہیں ہوگی۔ امام صاحب وکیل عند ابی حنیفہ لا یجوز فی فصل نقصان ایضا، ایک قول یہ کہ جس طرح زیادتی کی صورت میں جائز نہیں ہے نا کہ کپڑے 11 نکلے، یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح کمی کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ ایک قول ہے، لیکن ولیس بصحیح، یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح قول کیا ہے کہ اگر 10 کپڑے کے بجائے 9 کپڑے نکلے تو پھر وہ جائز ہوگا، بخلاف ما اذا، برخلاف اس مسئلے کے کہ اس میں ناجائز ہوگا۔ پہلے زبانی سمجھو کہ اس نے کہا کہ میں نے 10 کپڑے آپ کو بیچے، اب آپ کو ہر مسئلے کی طرف میں جا رہا ہوں اس کو جوڑنے کے لیے اس کے ساتھ۔ ایک آدمی نے کہا میں نے 10 کپڑے آپ کو بیچے ہیں اور 10 روپے کے ہیں، فی کپڑا 1 روپے کا ہے، اور وہ کپڑے نکلے 9، بیچے اس نے 10 تھے، نکلے 9 ہیں، تو ہم نے کہا سودا جائز ہے 9 کپڑوں میں، 9 کپڑے اٹھا لے 9 روپے دے دے۔ برخلاف اس صورت کے، اب اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، ما اذا اشترى ثوبین علی انہما حرویان، برخلاف اس صورت کے ایک آدمی نے 2 کپڑے بیچے، میں نے علی کو کہا یہ 10 کپڑے آپ کو دے رہا ہوں گٹھڑی میں، جب اس نے کھولے تو 9 تھے، کہے میں نے 10 اور نکلے 9، بے جائز ہوگی 9 میں۔ برخلاف اس صورت کے کہ میں نے اس کو 2 کپڑے بیچے گٹھڑی میں، میں نے یوں کہا کہ 2 کپڑے ہیں، ان میں سے ایک ہروی ہے اور ایک مروی ہے، یہ ایک ہروی نا، ہاں میں نے کہا دونوں ہروی ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ 2 کپڑے آپ کو بیچتا ہوں دونوں ہروی ہیں، اور جب اس نے گٹھڑی کھولی تو اس میں سے ایک ہروی نکلا، اور میں نے دونوں ہروی کہے تھے نا، اور دوسرا مروی نکلا۔ جو ہروی کپڑا ہوتا ہے یہ کپڑے موٹے ہوتے ہیں، اور جو مروی ہیں یہ پتلے ہوتے ہیں،
تو میں نے اس کو بیچے تھے اس طرح کہ دونوں ہروی ہیں اور ان میں سے نکلا ایک ہروی، تو ایک کم نکلا ہے نا ہروی، یعنی گویا کہ میں نے اس کو 2 ہروی بیچے تو کتنے ہروی نکلے؟ ایک نکلا۔ اس صورت میں بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے پیچھے میں نے 10 کپڑے بیچے اور وہ 9 نکلے، 9 میں بیع جائز ہو گئی۔ یہاں بھی جب میں نے اس کو 2 کپڑے ہروی کر کے بیچے، اندر سے وہ 2 کی بجائے 1 ہروی نکلا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1 ہروی میں بیع جائز ہو جائے، مروی میں جائز نہ ہو۔ یہاں کہتے ہیں حیث لا یجوز فیہما، یہاں دونوں میں جائز نہیں ہے، حالانکہ بظاہر تو ایک جیسے مسئلے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کیوں فرق ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ بخلاف ما اذا اشترى ثوبین، برخلاف اس صورت کے جب اس نے 2 کپڑے بیچے اس طور پر کہ دونوں ہروی ہیں، تو میں نے ہروی ہرات کے علاقے کی طرف منسوب کپڑے ہروی کہلاتے ہیں اور ہرات کے کپڑے موٹے ہوتے تھے۔ مروی مرو کے علاقے کی طرف منسوب کپڑے مروی کہلاتے ہیں اور مرو کے کپڑے باریک ہوتے تھے۔ تو اس نے 2 کپڑے خریدے اس طور پر دونوں ہروی ہیں۔ فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيٌّ، کہ ان میں سے ایک تو مروی نکل آیا، یعنی ایک تو پھر بھی ہروی تھا نا، تو ہروی میں تو بیع جائز ہو جانی چاہیے تھی۔ حیث لا یجوز فیہما، تو ان دونوں میں بیع جائز نہیں ہے، ہروی میں بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِن، یہ ان وصلیہ ہے، وَإِن بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ اس نے ان دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت بھی بیان کر دی ہو، یعنی یوں کہا ہو میں نے آپ کو 2 ہروی کپڑے بیچے ہیں 2 روپے کے، فی کپڑا 1 روپے کا، تو اس صورت میں بھی ہروی میں بھی بیع جائز نہیں ہوگی، مروی میں بھی نہیں ہوگی۔ وجہ لأنه جعل القبول في المروی شرطا للعقد في الہروی وهو شرط فاسد۔ زبانی اس کا پہلا خلاصہ سمجھو پھر عبارہ سمجھاتا ہوں۔ میں نے 10 کپڑے کہہ کر بیچے، فی کپڑا 1 روپے کا، کپڑے نکلے 9، بیع جائز ہو گئی۔ میں نے 2 کپڑے ہروی کہہ کر بیچے، فی کپڑا 1 روپے کا، ان میں سے ہروی 1 نکلا، بیع دونوں میں جائز نہیں ہوئی۔ وجہ جب میں نے یوں کہا کہ دونوں کپڑے ہروی ہیں اور اس صورت میں نکلا ایک ہروی اور دوسرا مروی، یہاں پائی جا رہی ہے شرط فاسد۔ کیسے میں بتاتا ہوں، یہاں پائی جا رہی ہے شرط فاسد۔ شرط فاسد کے پائے جانے کی وجہ سے بیع فاسد ہو گئی۔ جب بیع فاسد ہو گئی تو بیع میں تو ہروی بھی آئے گا مروی بھی آئے گا، دونوں میں بیع فاسد ہو جائے گی نا۔ جب کہ 10 کپڑوں میں 9 کپڑے نکلے تو وہاں شرط فاسد نہیں پائی گئی۔ شرط فاسد نہ پائے جانے کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوئی۔ جب فاسد نہیں ہوئی تو جتنے کپڑے موجود ہیں اتنے پیسے لے لیے۔ یہ موٹا فرق سمجھ گئے نا، یہاں شرط فاسد آ گئی تھی، شرط فاسد سے بیع ہی فاسد ہو گئی اور بیع نام ہے دونوں کپڑوں کا، تو پورے دونوں کپڑے ہی ہو گئے، وہاں شرط فاسد نہیں تھی۔ اب یہاں شرط فاسد کیسے ہوئی؟ شرط فاسد ایسی ہوئی کہ لأنه جعل القبول فی المروی شرطا، یہ کپڑا مروی ہے، مروی کے کپڑے کو قبول کرنے کی یہاں شرط لگائی گئی ہے، للعقد فی الہروی، ہروی میں عقد کے لیے۔ یعنی میں نے یوں کہا ہے یہ ہروی خریدنا ہے، ساتھ آپ کو مروی بھی خریدنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا 2 کپڑے ہیں 2 روپے کے ہیں اور کپڑا نکلا ایک ہروی، وہ تو ٹھیک نکلا، دوسرا مروی نکلا نا۔ اگر ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہروی کپڑے میں عقد کے لیے مروی کو قبول کرنے کی بھی شرط لگائی گئی، یہ اس کے ساتھ مل جائے گا نا۔ مروی کپڑے میں قبول کرنے کی شرط لگانا یہ ناجائز ہے، شرط فاسد ہے۔ اس لیے مبی کے ساتھ غیر مبی کی شرط لگانا فاسد کر دیتا ہے۔ مبی اس میں سے ہروی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے بیچنا ہے، یہ تو غیر مبی ہے نا، مروی تو میں نے بیچا نہیں، میں نے تو ہروی بیچا تھا، یہ غیر مبی ہے۔ اس کو قبول کرنے کے لیے، عقد کرنے کے لیے کہ ہروی کپڑا میں نے آپ کو بیچا، شرط یہ کہ ساتھ یہ بھی خریدو، ایسی شرط لگائی تھی نا میں نے، 2 کپڑے جو میں اکٹھے بیچ رہا ہوں، مبی کو بیچنے کے لیے اس غیر مبی کے بیچنے کی میں نے ساتھ شرط لگائی، تو یہ بیع ناجائز ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہوں گے کہ عقد کے اندر کوئی اضافی شرط لگانے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں، سودا گھر کا ہو رہا ہے، میں نے کہا شرط یہ کہ کل نا آپ میرا پلاٹ بھی خریدو گے، کل اگر پلاٹ کے خریدنے میں قبول کرو اس بات کو کہ پلاٹ بھی خریدو گے، پھر تو بیچتا ہوں، نہیں تو نہیں، یہ شرط فاسد ہے۔ گھر بیچنا ہے تو گھر بیچو، پلاٹ کا الگ معاملہ کریں گے۔ تو یہاں میں نے بیچنا ہروی ہے، لیکن اب مروی ساتھ جڑا ہوا ہے نا، گویا کہ میں نے یہ کہا کہ ہروی خریدو، ساتھ شرط یہ کہ مروی جو کہ میں نے بیچا نہیں تھا اس کو بھی خریدو، وہ غیر مبی ہے۔ تو غیر مبی کی جب شرط لگا دی تو بیع فاسد ہوگی، یہ شرط فاسد ہو جائے گی، اور شرط فاسد سے بیع فاسد ہوگی۔ آگے ولا قبول یشترط فی المعدوم، اور معدوم کے اندر قبول کرنے کی شرط لگانا معتبر ہی نہیں ہوتا۔ یہاں میں نے کس چیز کی شرط لگائی تھی؟ مروی کی نا، کہ مروی کو قبول کرو۔ مروی موجود ہے یا معدوم ہے؟ موجود ہے، کپڑا تو اس کے اندر موجود تھا،
موجود چیز کے اندر شرط لگاؤ کہ بھائی اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا، تو یہ شرط معتبر ہوتی ہے۔ شرط معتبر ہونے کی وجہ سے شرط فاسد ہو گئی، شرط فاسد ہونے کی سے بیع فاسد ہو گئی، بیع فاسد ہونے کی سے دونوں ناجائز ہو گئے۔ یہاں دیکھو اب آ جاؤ، یہ 10 کپڑے تھے، میں نے کہا 10 کپڑے آپ کو 10 روپے کے بیچے ہیں، حقیقت میں تو کپڑے 9 تھے نا، میں نے گویا کہ یوں کہا کہ 9 کپڑے خریدو گے، ساتھ 10ویں کپڑے کے خریدنے کی بھی میں نے شرط لگا دی۔ جب میں نے کہا نا 10 کپڑے بیچتا ہوں، حالانکہ مبی تو 9 ہیں، ساتھ 10ویں کپڑے کی بھی میں نے شرط لگائی ہے نا کہ وہ 10واں کپڑا بھی ساتھ خریدو گے، تو وہ بھی ایک شرط ہے، لیکن وہ شرط موجود چیز میں معدوم میں ہے، 10واں کپڑا تو معدوم ہے۔ میں نے تو گویا کہ یہ شرط لگائی ہے کہ 9 کپڑے خریدو گے، ساتھ شرط یہ کہ 10واں بھی خریدو گے، حالانکہ وہ تو معدوم ہے۔ اور معدوم چیز کے اندر اگر آپ کوئی شرط لگاتے ہیں، یہ شرط لگاتے ہیں کہ معدوم چیز کو بھی خریدو گے، یعنی آپ یہ قبول کرو کہ معدوم چیز بھی خریدو گے، تو معدوم چیز کے اندر کسی چیز کے قبول کرنے کی شرط لگانا، جیسے یہاں مروی کے اندر قبول کرنے کی شرط لگائی مگر یہ موجود تھی، یہاں 10ویں کپڑے کے اندر قبول کرنے کی شرط لگا رہا ہوں مگر وہ معدوم ہے۔ معدوم چیز کے اندر قبول کرنے کی شرط لگانا یہ شرط ہی معتبر نہیں ہوتی، معتبر نہیں ہوتی کہ مطلب گویا کہ میں نے یہ شرط لگائی ہی نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ 9 کپڑے ہیں 9 بیچ رہا ہوں، تو جب 9 کپڑے ہیں 9 بیچ رہا ہوں تو میں نے ایک اضافی چیز شرط لگائی ہی نہیں ہے، تو شرط فاسد پئی ہی نہیں گئی۔ جب شرط فاسد نہیں پائے گی بیع فاسد نہیں ہوئی، بیع فاسد نہیں ہوئی تو 9 کپڑے تھے 9 بک گئے، اس کے پیسے دو، سمجھ گئے؟ اب دیکھو لِأَنَّهُ سے دلیل بتا رہے ہیں کہ ہروی اور مروی اکٹھے بیچے، صرف اس میں سے اندر ہروی نکلا، اس میں سے اندر ایک ہروی نکلا دوسرا مروی نکلا، ایسی صورت میں بیع ناجائز ہو گئی، اور وہاں 10 بیچے تھے وہاں 9 نکلے، وہاں بیع جائز ہو گئی۔ یہاں 2 بیچے تھے یہاں 1 نکلا، سن رہے اس بات کو؟ میں نے 2 کپڑے بیچے تھے 2 ہروی، تو اندر سے 1 ہروی نکلا نا، گویا کہ میں نے 2 بیچے تھے 1 نکلا، بیع ناجائز ہو گئی۔ وہاں 10 بیچے تھے 9 نکلے، وہاں جائز ہو گئی، فرق۔ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِي الْمَرْوِيِّ شَرْطًا، یہ ناجائز اس لیے کہ یہ دیکھو اس مروی کپڑے میں قبول کرنے کو شرط لگائی ہے، اس نے قبول کو شرط بنایا کہ اس کو بھی قبول کرو گے، یعنی میری یہ شرط ہے کہ اس کو بھی قبول کرو گے، اس نے شرط لگائی ہے۔ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِي الْمَرْوِيِّ شَرْطًا، مروی کپڑے میں قبول کرنے کو شرط لگائی، کس لیے؟ لِلْعَقْدِ فِي الْحَرَوِيِّ، ہروی میں عقد کرنے کے لیے، اس میں عقد کرنے کے لیے غیر مبی کی شرط لگائی، وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ، یہ شرط فاسد ہے۔ آگے وَلَا قَبُولَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْدُومِ، اور معدوم چیز میں قبول کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، ولا قبول، کوئی ایسا قبول کرنا ہوتا ہی نہیں ہے جس کی شرط لگائی جاتی ہو معدوم میں، معدوم میں کوئی قبول شرط نہیں ہوتا، معدوم میں کوئی قبول شرط نہیں ہوتا، یعنی معدوم چیز میں قبول کرنے کی شرط لگانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ معدوم چیز میں یہ 10واں کپڑا، معدوم چیز میں قبول کرنے کی شرط لگانا، وہ شرط لگانا ہی نہیں ہوتا، جب وہ شرط لگانا ہی نہیں ہوتا تو شرط لگی ہی نہیں، شرط نہیں لگی تو شرط پئی نہیں گئی، شرط نہیں پئی گئی تو وہ شرط فاسد ہی نہ ہوئی نا، جب شرط ہی نہ ہوئی، تو جب شرط ہی نہ ہوئی تو شرط فاسد بھی نہ ہوئی، جب شرط فاسد نہ ہوئی تو عقد ٹھیک ہو گیا۔ فافترقا، لہذا دونوں مسئلے جدا جدا ہو گئے کہ یہ 10 بیچے 9 نکلے، ایک کپڑا کم نکلا یہ جائز ہے، یہ 2 بیچے اور 1 نکلا لیکن یہ ناجائز ہے، دونوں مسئلے جدا جدا ہو گئے۔ یہاں موجود چیز میں شرط لگائی گئی اور موجود چیز کی شرط لگانا معتبر ہوتا ہے، یہاں معدوم چیز کی شرط لگائی گئی، 10واں کپڑا تھا ہی نہیں، اور معدوم چیز کی شرط لگانا لا قبول یشترط فی المعدوم، معدوم میں کوئی قبول شرط نہیں ہوتا، جب وہاں ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہی نہیں ہے تو شرط پئی نہ گئی، شرط نہ پائے گی تو شرط فاسد ہونی تھی نا، وہ شرط فاسد نہ پائے گی تو عقد ٹھیک ہو گیا۔ فافترقا، دونوں مسئلے جدا جدا ہو گئے، جب دونوں مسئلے جدا جدا ہو گئے اس کا حکم الگ ہوگا اور وہ یہ کہ عقد جائز ہے، اور اس کا حکم الگ ہو گیا یہ عقد ناجائز ہے۔ فہمتم؟ ولو اشترى ثوبا واحدا ولو اشترى ثوبا واحدا على انه 10 اذرع، اگر اس نے ایک تھان خریدا اس طور پر کہ اس میں 10 گز ہیں، کل ذراع بدرہم، ہر گز 1 روپے کا ہے، 1 درہم کا، یہ آسان ہے بالکل مسئلے، تو فاذا هو 10 ونصف، کہ وہ تو 10.5 نکلے، اور 9 ونصف یا 9.5 نکلے، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ امام صاحب قال ابو حنیفہ فی الوجہ الاول، پہلی صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں، پہلی صورت کیا تھی؟ 10.5 والی، جب زیادہ نکلے 10.5 کی صورت میں یاخذہ بعشرۃ من غیر خیار، وہ 10 گز والا کپڑا جو بکا تھا 10.5 گز نکلا ہے تو وہ 10
10.5 گز کو لے لے گا 10 روپے کے بدلے میں، اختیار بھی نہیں ملے گا۔ 10.5 والے کو 10 میں خریدے گا اور اختیار بھی نہیں ملے گا۔ دوسری صورت میں جب 9.5 نکلے تھے اور اس صورت میں 9 میں لے لے گا، اختیار ملے گا، یا خود بھی 9 ان شاء۔ دوسری صورت میں ان 9.5 کو 9 روپے کا لے گا، لیکن اگر چاہے گا تو۔ مسئلے کا فرق سمجھ آ گیا؟ یعنی پہلی صورت میں اختیار ہے، اختیار نہیں ہے، دوسری صورت میں اختیار ہے۔ امام یوسف فرماتے ہیں پہلی صورت میں جب کپڑے 10.5 نکلے، وہ فرماتے ہیں وہ 10.5 لے لے گا ب11 ان شاء، 11 روپے کے بدلے میں لے گا اگر چاہے تو، یعنی اختیار ہوگا، نہ چاہے تو نہ لے۔ اور دوسری صورت میں جب 9.5 نکلے، کم ہو گئے تھے، تو اس صورت میں آدھا روپیہ بڑھا کر یعنی 10 روپے کا لے گا اگر چاہے تو۔ تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، 10 کا لے گا اور 9 کا لے گا، یعنی 8 آنے کم کیے، ادھر بھی 10.5 نکلا تو 10 کیے، 9.5 نکلے تو اس کو 9 کیے، اور امام یوسف نے آدھا روپیہ بڑھایا کہ 10.5 والا 11 کا لے گا اور 9.5 والا 10 کا لے گا، اختیار ملے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں پہلی صورت میں جب 10.5 نکلے، اس کو 10.5 کا لے گا اگر چاہے تو، اور دوسری صورت میں جب 9.5 نکلے، 9.5 کا لے گا اگر چاہے تو، وَيُخَيَّرُ، یعنی اور اس کو اختیار دیا جائے گا۔ کیوں یہ اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ امام محمد کے لیے شروع ہو رہی ہے۔ امام محمد نے فرمایا 10.5 والا 10.5 کا لے گا، 9.5 والا 9.5 کا لے گا، لیکن اختیار کے ساتھ۔ وجہ لأن من ضرورت مقابلت الذراع بدرہم مقابلت نصفی بنصفی، آسان سا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس بات کے لوازم میں سے ہے کہ جب آپ ذراع کا مقابلہ درہم سے کر رہے تھے، مقابلت ذراع بدرہم، ذراع کا مقابلہ آپ درہم سے کر رہے تھے، کیا آپ نے کہا تھا کل ذراع بدرہم، ذراع کا مقابلہ درہم سے۔ جب ذراع کا مقابلہ درہم میں سے ہو رہا تھا تو اس کے لوازم میں سے ہے کہ آدھے ذراع کا مقابلہ بھی آدھے درہم سے کیا جائے۔ جب ایک ذراع 1 درہم کا ہے تو پھر لازمی بات ہے آدھا ذراع آدھے درہم کا ہوگا۔ جیسے آدمی کہتے ہیں 1 کلو گندم 20 روپے کی ہے، 1.5 کلو گندم نکلی تو 30 روپے دے گا، آدھے کے حساب لگے گا۔ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهَا، لہذا اس پر اس کا حکم جاری ہوگا۔ اجاجری علیہ کی ضمیر جاری نمبر 4 ہے، نصف کی طرف، نصف کے اوپر جاری ہوگا۔ حکمها، مقابلہ کی طرف ضمیر جائے گی، حکمها کی، نصف پر مقابلے کا حکم جاری ہوگا۔ سمجھ گئے؟ نصف پر بھی مقابلے کا حکم جاری ہوگا، جیسے 1 درہم کے مقابلے میں 1، نصف کے مقابلے میں نصف۔ بڑی آسان سی دلیل ہے۔ والی ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف نے کیا فرمایا تھا؟ 11 کا آدھا روپے اوپر بڑھایا تھا، 10.5 والا 11 کا لے گا اور 9.5 والا 10 کا لے گا، لیکن اختیار ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں لما افرد کل ذراع ببدل، جب اس نے ہر ذراع کو الگ الگ ذکر کیا بدل کے ساتھ، یعنی کیا کہا تھا؟ ہر ذراع 1 روپے کا، تو اس صورت میں نزل کل ذراع بمنزلۃ ثوب علی حدۃ، پھر ہر گز علیحدہ طور پر ایک کپڑا بن گیا۔ ہر گز کو جب الگ سے اس نے ذکر کیا بدل کے ساتھ، تو ہر گز مستقل طور پر ایک کپڑا بن گیا۔ جب ہر گز مستقل طور پر ایک کپڑا بن گیا، اب آگے چلیں۔ وقت انتقص، اور کپڑا تو کم ہو گیا ہے، اور جب کپڑا پورا ایک کپڑا گوئے کہ اس نے بیچا 1 روپے کا، اگلا کپڑا 11واں اس نے 1 روپے کا بیچا، مگر وہ آدھا گز کم ہو گیا، اور گز وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتی، لہذا آدھا جو کم ہوا اس کے مقابلے میں آدھا روپیہ نہیں ہوگا، پورا روپیہ ہی لگے گا، اس کے مقابلے میں قیمت نہیں لگتی۔ ہاں مگر چونکہ تغیر صفقہ ہو گیا تو اس کو اختیار ملے گا۔ سمجھ اس بات کو؟ تو واری ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے، امام سے نے کیا فرمایا تھا؟ 10.5 والا 10 کا لے گا، اختیار نہیں ہوگا، 9.5 والا 9 کا لے گا، اختیار ہوگا۔ امام سے فرماتے ہیں ان ذراع وصف فی الاصل، ذراع اصل میں وصف ہوتا ہے، یعنی جب اصل ہو کوئی چیز اس کے اندر جب ذراع لے کر آتے ہیں تو وہ ذراع وصف ہوتا ہے۔ ہم یہ کر چکے نا، در اصل ذراع وصف ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ذراع اپنی اصل کے لحاظ سے وصف ہوتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ فی ذراع 1 روپے کا، تو پھر وہ وصف کی بجائے اصل بن جاتا ہے۔ سمجھ اس بات کو؟ تو کہتے ہیں ذراع دراصل تو وصفی ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہوگی۔ وَإِنَّمَا أَخَذَ حُكْمَ الْمِقْدَارِ، حکم المقدار کو نا حکم الاصلی، آپ یہ پڑھ چکے ہیں، جیسے 2 لفظ ہیں نا، وصف اور اصل، یہ لفظ ہے نا وصف اور اصل، وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتی، اصل کے مقابلے میں سمن ہوتی ہے۔ اسی طرح وصف اور اصل میں سے اصل کو ایک اور لفظ بھی کہا جاتا ہے، کیا؟ مقدار، احسنتم، اس کو مقدار بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ذراع اصل میں تو وصف ہے، اصل میں تو نا دراصل، ذراع دراصل تو وصف ہی ہے۔ انما اخذ حکم المقدار ای حکم الاصل، اس نے
یہاں پر اصل کا حکم لے لیا ہے بشرط، شرط کی وجہ سے. شرط اس نے کیا لگائی تھی؟ 1 درہم 1 ذراع 1 روپے کا شرط لگی نا، اس کی وجہ سے وہ اب اصل کے حکم میں آ گیا ہے. اور شرط کیا تھی؟ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ، اور جو شرط ہے وہ ذراع کے ساتھ مقید ہے. شرط نے کیا کہا؟ 1 ذراع 1 روپے کے ساتھ. اچھا آگے فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ، وہ شرط مقید تھی ذراع کے ساتھ. فَعِنْدَ عَدَمِهِ، جب وہ شرط نہیں پائی گئی، عند عدمی شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ شرط تھی ذراع کے ساتھ اور ادھر ذراع نہیں پایا جا رہا بلکہ نصف ذراع پایا جا رہا ہے، تو نصف ذراع نہیں ہوتا نا. تو جب یہ شرط نہ پائے گی تو حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا. اور اصل کیا ہوتی ہے؟ اصل وصف، اصل غرض ہوتا ہے اور وہ وصف ہوتا ہے، اور جو وہ وصف ہوتا ہے اور اس میں قیمت اس کے بدلے میں نہیں ہوتی. اب اس کی میں آپ کو اردو میں جو حاشیہ لکھ کر لائے ہیں وہ سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی. ذراع جو کہ وصف تھا، اس نے کل ذراع بدرہم کے ساتھ کی شرط کی وجہ سے اصل کا حکم لے لیا، یعنی مقدار کا حکم لے لیا. اور شرط مقید ہے ذراع کے ساتھ. کیا کہا تھا؟ کل ذراع بدرہم. اور نصف ذراع کے اندر چونکہ یہ شرط مفقود ہے، کیونکہ نصف ذراع نہیں ہوتا. جب نصف ذراع نہیں ہوتا تو یہ شرط معدوم ہو گئی. شرط معدوم ہونے کی وجہ سے ذراع نے جو اصل کا حکم لیا تھا شرط کی وجہ سے، شرط نہ رہی تو اس کا اصل کا حکم بھی نہ رہا بلکہ وصف کا حکم ہو گیا. تو حکم اس نصف ذراع میں اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا. نصف ذراع میں اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا. 10 گز کے بدلے میں 10 روپے ہو گیا. اوپر والا جو آدھا گز ہے، اب وہ آدھا گز وصف بن چکا ہے اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتی، لہذا وہ اس کے 10.5 اگر سے نکلے لیکن پیسے 10 ہی دے گا. اور تو حکم اس نصف ذراع میں اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، اور ذراع میں اصل وصفیت ہوتا ہے، لہذا اس نصف ذراع کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوگی. سمجھ گے اس بات کو؟ اچھا آگے وقیل فی الکرباس الذی لا یتفاوت، اور کہا گیا کرباس کے اندر جس کے اندر تفاوت، لا یتفاوت جوانبہ، جس کی جوانب میں فرق نہیں ہوتا. لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط لأنہ بمنزلۃ الموزون حیث لا یضر الفصل وعلی ھذا قالوا یجوز بیع ذراع منہ. ایک بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، وہ یہ کہ یہاں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امام صاحب کے قول کی بات کر رہا ہوں کہ جو آدھا گز ہے اس میں اب جو گز ہے وہ مقدار سے نکل کر وصف کی طرف آ جائے گا. جب وصف کی طرف آ جائے گا تو 10 کی صورت میں 10.5 نکلے ہیں، تو آدھا گز وصف ہو گیا نا، اس کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہوتی، چنانچہ وہ 10.5 کے بجائے 10 روپے دے گا. اور 9.5 میں بھی ایسے ہی، اوپر 9 گز میں تو 1 گز کے بدلے میں 1 روپیہ ہوتا رہا، اور جب اوپر آدھا گز آیا وہ وصف بن گیا، اس کے مقابلے میں کوئی ثمن نہیں ہے، تو لہذا 9.5 کی صورت میں 9 روپے دے گا. ایک بات یہاں رہ جاتی ہے کہ 10.5 کی صورت میں اس کو اختیار نہیں ملتا اور 9.5 کی صورت میں اس کو اختیار ملتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے نیچے حاشے میں تفصیل سے لکھی ہے، اس کو دیکھو حاشے نمبر 2. ان ذراع توضیح انه کثبت، یہاں پر ایک بات آگے میں چلاتا ہوں تاکہ مقصود تک پہنچیں. یہ ہمارے ہاں تو ہاں ان ذراع توضیح انه کثبت ان ذراع وصف فی الاصل، اس کی 1-2 سطر چھوڑ کر وہ کہتے ہیں فعاد الحکم الی الاصل وهو الوصف. یہاں تک ہم نے پہنچ گئے تھے، آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ جب شرط معدوم اور مفقود ہو گئی تو ذراع اپنی اصلیت کی طرف آ جائے گا. اصلیت اس کی کیا ہے؟ وهو الوصف، اور وصف ہے. فصارت زیادت علی العشرۃ و9 کا زیادت وصف الجودۃ، تو 10 اور 9 پر زیادتی ایسی ہے جیسے وصف جودت کا اضافہ ہو گیا ہو. فتسلم له مجانا، لہذا وہ اس کے لیے صحیح سالم رہے گی مفت کی. فالعشرۃ والنصف بمنزلۃ العشرۃ الجیدۃ، تو جو 10.5 ہے وہ ایسے نکلا کہ جیسے 10 بڑی کوئی اچھی قسم کی چیزیں نکلی ہوں. فیاخذها بعشرۃ من غیر خیار، وہ 10.5 والے کو 10 روپے میں لے لے گا. اس کو اختیار اس لیے نہیں ملے گا کہ اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کیسے نقصان نہیں ہے؟ کہ اس آدھے گز کے بدلے میں اس پر اضافی ثمن نہیں لاحق ہو رہی تھی. پیچھے ہم نے کہا تھا نفع یشوبہ ضرر، یاد ہے کہ کپڑا اضافی مل رہا ہے مگر اس میں اس پر اضافی ثمن بھی مل رہا ہے، تو ضرر مل رہا تھا وہاں، تو وہاں ضرر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو اختیار دے دیا تھا. یہاں جو آدھا گز اوپر اضافی اس کو مل رہا ہے یہ اس میں نفع ہے اور اس میں اس کا ضرر نہیں ہے، کیونکہ آدھا گز وصف بنا دیا اور وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتی، اس کو 10.5 والا 10 روپے میں مل رہا ہے. چونکہ اس کا ضرر نہیں ہے لہذا اس کو وصف
لہذا اس کو اختیار نہیں ملے گا، وہ اپنی چیز لے۔ لیکن 9.5 والی صورت میں ہم نے کیوں اختیار دیا؟ وَتِسْعَةُ وَالنِّصْفُ بِمَنْزِلَةِ التِّسْعَةِ الْجَيِّدَةِ، اور جو 9.5 نکلا ہے اس کو ہم کہیں گے 9 بڑے اچھے قسم کے نکلے ہیں۔ فَيَأْخُذُهَا بِتِسْعَةٍ، اب اس کو 9 کا لے گا لیکن اس کو اختیار ملے گا۔ وَلَهُ الْخِيَارُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، اب اس کو خیار ملے گا اس لیے کہ اس کا وصف مرغوب فی وہ یہاں فوت ہو گیا ہے۔ وصف مرغوب فی کیا تھا؟ کپڑے کا 10 گز ہونا۔ اس کا وصف مرغوب فی یہ تھا کہ کپڑے 10 گز ہونے چاہیے، وہ اوپر والا وصف مرغوب فی فوت ہو گیا، 10 گز نہیں ملے اس کو، تو اس صورت میں وصف مرغوب فی کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار ملے گا۔ اور 10.5 کی صورت میں اس کا وصف مرغوب فی فوت نہیں ہوا، آپ اوپر اضافی ملا ہے، اضافی ملنے کی صورت میں اختیار اس لیے نہیں دیا کہ وہاں ایسا نفع ہے جس میں ضرر نہیں ملا ہوا، لہذا اس میں اختیار نہیں ہوگا۔ فہم تم؟ آگے چلو۔ وقیل فی القرباس، ایک قول یہ ہے کرباس کے بارے میں، الذی لا یتفاوت جوانبہ لا یطیب للمشتری ما زاد المشروط۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جو ابھی مثلا ہم نے امام صاحب کا پڑھا ہے کہ اس میں اگر 10 کے بجائے 10.5 نکلا ہے تو اوپر والا آدھا گز مشتری کے لیے حلال ہوگا، ایسے ہی پڑھا نا؟ وہ کہتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہاں فرق ہوتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کرباس کے بارے میں، کرباس سفید روئی والا موٹا سوتی کپڑا، کرباس سفید روئی والا موٹا سوتی کپڑا، الذی لا یتفاوت جوانبہ، جس کے جوانب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی جس کی تمام سائڈیں اور کنارے ایک جیسے ہوں کہ جس طرف سے بھی اس کو کاٹنا چاہو بغیر کوئی نقصان کیے کاٹ سکتے ہو، جیسا کہ صبر کفیز کی تمام سائڈیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ صبر کفیز کہیں سے بھی اٹھا لو، 1 کلو اٹھا لو، پچھلے 9 کلو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہوتا ہے نا؟ برخلاف قمیص اور شلوار کے کہ ان کے تمام اطراف ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قمیص کے اگر ایک سائیڈ کاٹ لو، اس کی ساری جوانب ایک جیسی نہیں ہیں، اگر اس کو کہیں سے ایک سائیڈ کاٹ لو تو کپڑے میں فرق پڑ جائے گا، اور صبر کفیز میں کہیں سے بھی 1 کلو اٹھا لو تو باقی میں فرق نہیں پڑتا۔ تو کپڑوں کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض کپڑا وہ ہوتا ہے لا یتفاوت جوانبہ، جس کی تمام جوانب ایک جیسی نہیں ہوتی، ایسے کپڑے کے اندر اگر وہ 10 کی بجائے 10.5 نکلا ہے، وہاں جو مشتری کے لیے زیادہ ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا، لأنہ بمنزلۃ الموزون، کیونکہ اب وہ کپڑا گز کے بجائے موزونی کے حکم میں آ گیا ہے، حیث لا یضرہ الفصل، کیونکہ اس کو جدا کرنا نقصان نہیں دیتا، لا یضرہ التبییض کما لا یضر فی الحنطۃ، جیسے حنطہ میں جدا کرنا یعنی 1 کلو آپ نے جدا کر لیا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسے ہی اس کپڑے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اوپر والا آدھا گز ہم اٹھا لیں گے، کیونکہ اس سے باقی کپڑے میں تو فرق نہیں پڑنا، تو اپنا وہ اٹھا لے، آدھا کپڑا بیک کو اٹھا کر دے دیں گے۔ وہ علی ھذا، اسی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ ایسا کپڑا موزونی چیز کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ فقہا نے کہا یجوز بیع ذراع منہ، اگر کوئی کہے کہ یہ کپڑا جو 10 گز کا ہے اس میں سے میں نے آپ کو 1 گز بیچا ہے تو اس کی بیع کرنا جائز ہوگا، جیسے کفیز ہے 10 کفیز ان میں سے 1 کفیز بیچا، اس کفیز کا بیچنا جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے۔ دیکھو ہاشم لکھا بھی ہے یجوز بیع ذراع، اذا باع ذراعا من هذا الكرباس ولم يعين موضعه، کرباس ایک کپڑا ہے، اس کے تمام پہلو برابر ہیں، کہیں سے بھی کپڑا کاٹ دو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی صورت میں اگر وہ کہ میں نے اس کرباس میں سے 1 گز بیچا ہے اور اس کی جگہ کو متعین نہیں کیا تو جائز ہو جائے گا، جبکہ دوسرا وہ کپڑا جس کی جگہ میں فرق ہوتا ہے، یعنی یہاں ایک لمبا تھان جا رہا ہے، یہاں کپڑا اور طرح ہے، درمیان میں اور طرح ہے، آخر میں اور طرح ہے، اگر آپ اس کپڑے میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ اس میں سے 1 گز بیچا تو بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جب 1 گز اس میں سے کاٹو گے تو اس میں ایک تو جھگڑا ہوگا، وہ کہے گا یہاں سے کاٹو، وہ کہے گا یہاں سے کاٹو، دوسرا پھر پورے کپڑا فرق ہو جائے گا۔ مثلا پورا کپڑا ایسا تھا، ایک لمبا کپڑا پڑا ہو، اس کے آخر میں نیچے دامن میں کڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے، آپ جب اس کا آخر والا 1 گز کاٹ لو گے، پیچھے والے 9 گز کا رکھو گے تو کپڑے میں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس لیے کہ اس کی جوانب میں فرق ہے، ایک کپڑا ایک طرف سے کڑھائی والا ہے اور پیچھے والا سارا بغیر کڑھائی کیا ہے، اس صورت میں 1 گز کو جدا کرنے سے نقصان ہوگا اگر اس کی تمام جوانب میں فرق نہ ہو، جیسے ہمارے زمانے میں کپڑا بکتا ہے، تھان کے کپڑے نہیں بکتے، یہ سارے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر 10.5 نکل آیا تو اوپر والا آدھا گز نہیں لے سکتا، سمجھیں اس بات کو، وہ آدھا گز ایک موزونی چیز کے درجے میں آ جائے گا، اس کو کاٹ لیں تو پیچھے والے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، لہذا اس آدھے گز کو مشتری کے لیے حلال قرار نہیں دیں گے۔ کہ کپڑا ایسا ہے جس کی جوانب متفاوت نہیں ہیں، جیسے ہمارے زمانے کا کپڑا ہے،
اور متفاوت یہ ہوتی ہیں، کہیں پھول کی ہوئی ہے، کہیں کڑھائی کی ہوئی ہے، کہیں پلین ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کا حکم الگ ہوگا۔ چلیں آگے، ومن باع دارا فصل ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وان لم يسميه، ان وصلیہ ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا ان اگرچیہ۔ ایک آدمی نے دارن کا معنی پلاٹ ہے، ایک آدمی نے ایک پلاٹ بیچا، تو اس پلاٹ کے اندر جو تعمیر ہوئی کھڑی ہے وہ بھی بیع کے اندر داخل ہو جائے گی، اگرچہ وہ اس تعمیر کا تذکرہ نہ کرے۔ میں نے ایک پلاٹ بیچا، اس پلاٹ کے اندر میرا کمرہ بنا کھڑا ہے، تو کمرے سمیت بیع ہو گئی، اگرچہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کمرے سمیت بیچا، اگرچہ وَإِن لَمْ يُسَمِّهِ، اگرچہ اس کا ذکر نہ کرے بنا کا۔ لِأَنَّ اسم الدار يتناول الأرصة والبناء في العرف، یہ ان کے کوفہ کے عرف کی بات چل رہی ہے، ہمارا ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ دار یہ شامل ہوتا ہے پلاٹ اور تعمیر دونوں کو۔ عرصہ کا معنی پلاٹ، لفظ دار میں نے پیچھے ترجمہ کر دیا تھا پلاٹ کا، لیکن دار ایک اصطلاحی لفظ ہے ان کے زمانے میں، عرف کوفہ میں، یعنی یوں کہا جائے گا من باع دارن، جس نے دار بیچا، یوں کہیں گے۔ ان کے ہاں جو دار بولا جاتا تھا نا، وہ دار پلاٹ جمع تعمیر دونوں کو دار کہتے تھے، تو جب اس نے دار بیچا ہے تو بولا ہی پلاٹ اور تعمیر دونوں پہ جاتا ہے ان کے عرف میں، لہٰذا دونوں کو شامل ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ اتصال قرائر فَيَكُونُ تَبْعًا لَهُ۔ دوسری بات یہ لِأَنَّهُ، یہ ہو ضمیر جا رہی ہے بنا کی طرف، اور فَيَكُونُ، یکونو کے نیچے بھی جو ضمیر ہے وہ بھی بنا کی طرف جائے گی، یعنی بنا کے نیچے 8 لکھ لو، لِأَنَّهُ کے نیچے 8 لکھ لو، فَيَكُونُ کے نیچے 8 لکھ لو۔ دوسری وجہ یہ کہ جو بنا ہے وہ متصل ہے بہی، ہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عرصہ، شاباش، عرصہ کی طرف، لیکن نیچے لکھا ہوگا بین سور بالطویل اللہ طویل المکانی، چونکہ یہ تو عرصہ مؤنث ہے۔ تو یہ کیونکہ تعمیر پلاٹ کے ساتھ متصل ہے، جو اندر کمرہ بنا کھڑا ہے وہ اس پلاٹ کے ساتھ متصل ہے۔ متصل کی 2 قسمیں ہیں، اتصال قرار، اتصال انفصال۔ ایک چیز کسی کے ساتھ متصل ہوتی ہے اتصال قرار کے طور پر، ایک ہوتی ہے اتصال انفصال کے طور پر۔ اتصال قرار اس چیز کو اس میں لگا کر پکا ہی چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ اس نے وہیں رہنا ہے، یہ اتصال قرار ہے۔ جیسے مکان کو آپ نے پلاٹ کے اوپر بنایا، یہ نہیں ہے کہ ابھی تو یہ آپ نے پلاٹ کو مکان کے ساتھ، مکان گھر کو پلاٹ کے ساتھ متصل کر دیا، شام کو اٹھا کے اس طرف کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اتصال قرار ہے، جب کہ آپ گھر میں جو میز رکھتے ہیں، صوفہ رکھتے ہیں، ان کو بھی تو آپ کے پلاٹ کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، لیکن وہ اتصال انفصال ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو اتصال قرار ہونا، وہ چیز جس کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو مکان کو چونکہ پلاٹ کے ساتھ اتصال قرار ہے، لہذا مکان فیکون تابعا لہ، یہ بنا اس پلاٹ کے تابع ہوگی، اور تابع کے بارے میں قاعدہ معلوم ہے، جب اصل بکتی ہے تو تابع بھی ساتھ ہی بک جاتی ہے۔ اچھا، ومن باع ارضا دخل ما فیہ من النخل والشجر وان لم یسمی، جس آدمی نے من باع ارضا، زمین بیچی ہے، زمین بیچی، اس میں داخل ہو جائے گا درخت، کھجور کا درخت بھی اور دوسرے درخت بھی، اگرچہ انہوں نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو کہ میں نے درخت سمیت بیچا، یوں کہا کہ میں نے آپ کو زمین کا یہ ایکڑ بیچا، اس کا جو درخت کھڑے ہیں وہ بھی ساتھ بک جائیں گے۔ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْقَرَارِ، کیونکہ درخت کو بھی زمین کے ساتھ اتصال قرار حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ درخت لگا دیا شام کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں گے۔ فَأَشْبَهَ الْبِنَاءَ، لہذا یہ درخت بھی بنا کے مشابہ ہو گیا تابع ہونے کے لحاظ سے، چنانچہ یہ بھی تابع ہوگا، جب یہ تابع ہوگا تو یہ بھی ساتھ ہی بک جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہاں عرف یہی چل رہا ہو۔ ہمارے ہاں چونکہ عرف اور کیا بالکل صاف ہوتا ہے کہ جب پلاٹ آدمی بیچتا ہے تو اس پر وہ ساتھ درخت نہیں بیچتا، اس کے اندر جو درخت کھڑے ہوتے ہیں، لہذا ہمارے زمانے میں اگر کسی آدمی نے بیچا ہے کہ یہ زمین کا ایکڑ بیچا ہے، اس کے اندر جو آم کا باغ وغیرہ لگا کھڑا ہے، جو کھڑا ہے وہ ساتھ نہیں بکے گا۔ اچھا، یہ دونوں کا شامل ہونا اس وقت ہے جب وہاں کوئی عرف نہ ہو، جبکہ ہمارے زمانے عرف میں صرف زمین بیچی جاتی ہے درختوں کے بغیر، بلکہ درخت نہ بیچنے کی صراحت ہوتی ہے کہ بھئی پلاٹ بیچ رہا ہوں، باغ نہ قابو کر لینا، تو لہذا یہ بیع صرف زمین پر واقع ہوگی، اور بائع کے ذمہ ہوگا کہ درخت اپنے کاٹ دے تاکہ وہ زمین کو خالی چھوڑ دے، اس کے لیے اپنا درخت کاٹے یا اس کی مرضی سے اس کو چھوڑے رکھے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں عرف میں ساتھ درخت نہیں جاتے۔ ولا يدخل زرع في بيع الارض الا بالتسمیۃ، پیچھے ہم نے کہا جو اس میں درخت کھڑے ہوئے نا، کھجور کا درخت ہے، وہ تو بغیر تسمیہ کے چلے جائیں گے، ان کا نام نہ بھی لینا کہ میں نے درخت سمیت بیچا، تو بھی زمین کے ایکڑ کے ساتھ درخت بھی بک جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کھیتی، ولا يدخل زرع کا معنی کھیتی، کھیتی کہتے ہیں فصل کو، فصل کہتے ہیں جو ہم چند مہینے کے لیے اگاتے ہیں، گندم اگئی تو 4 مہینے بعد کاٹ لیں گے، گنے کی فصل اٹھائی 6 مہینے بعد کاٹ لیں گے، کپاس اگئی فصل ہے 4 مہینے بعد کاٹ لیں گے، یہ فصل کھیتی ہوتی ہے۔
اور زر زمین کی بے میں داخل نہیں ہوگی مگر ذکر کے ساتھ۔ اگر اس زمین کے ایکڑ کے اوپر گندم لگی کھڑی ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ میں نے زمین بیچی، ایکڑ بیچا اس گندم سمیت، پھر گندم سے آ جائے گی۔ اگر اس کا تسمیہ نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، تو پھر کھیتی نہیں بکے گی۔ کیوں؟ لأنہ متصل به للفصل، کیونکہ کھیتی کو زمین کے ساتھ اتصال انفصال حاصل ہے، اس لیے کیوں لکھا نا القط، یہ کاٹ لیتے نا، ابھی میں نے یہ کھیتی لگائی ہے 4 مہینے بعد کاٹ لوں گا، درخت ایسا نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ جانتے ہیں جو درخت لگا دیتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ فشابہ المتاع، لہذا یہ سامان کے مشابہ ہو گیا، الذی فیہ، اس سامان کے جو سامان اس زمین میں ہوتا ہے۔ آپ نے زمین بیچی، اس زمین کے اندر آپ کا ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے، سامان ہے نا، تو وہ تو ساتھ نہیں بکتا، کیونکہ آپ نے ٹریکٹر ابھی کھڑا کیا ہے، آپ ہفتے بعد نکال لیں گے۔ آپ نے جنریٹر رکھا ہوا ہے، آپ جنریٹر ہفتے بعد اٹھا لیں گے، کچھ سامان کئی دنوں بعد اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ضروری ہر سامان گھنٹے بعد اٹھا لیا جائے۔ تو یہ جو آپ نے کھیتی رکھی نا، اس پر آپ نے 4 مہینے بعد اٹھا لینی ہے، تو یہ سامان کے مشابہ ہو گیا۔ لہذا سامان کے جب مشابہ ہو گیا تو سامان کو اتصال انفصال حاصل ہوتا ہے، اور اتصال انفصال والی چیز طبعاً شامل ہو کر داخل نہیں ہوتی بے میں۔ ومن باع نخلا او شجرا فی ثمر، ایک آدمی نے نخلا کھجور کا درخت بیچا، اور شجرا فی ثمر، یا ایسا درخت بیچا جس میں پھل تھا، یعنی کھجور کا درخت بیچا یا پھلدار درخت بیچا، فثمرته للبائع الا ان یشترط المبتاع، تو اس کا پھل بائع کو ملے گا مگر یہ کہ خریدنے والا اس کی شرط لگا دے۔